الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ مزمل شروع کر رکھی ہے، اور جب ہم نے اس کی پہلی 4 آیات پڑھی، آپ کو زمانہ نزول سامنے رکھنا چاہیے کہ اب کون سا زمانہ ہے بھلا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت شروع کر دی ہے سر عام، اور جو ہی دعوت شروع کی ہے تو مخالفتوں کا ایک طوفان کھڑا ہو گیا ہے۔ وجہ قرآن ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے صرف، اور کسی کو شریک اس کے ساتھ ٹھہرانا حرام ہے۔ لیکن کافر کیونکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور مکے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، لہذا انہوں نے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا۔ اب یہ بہت مشکل کام تھا، جس کو آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ تو اس بھاری کلام جس کے تقاضے اتنے مشکل ہیں کہ اللہ نے انبیاء بھیجے اور پھر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو یہ بھاری فریضہ انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں تعلق بے انتہا ضروری ہے۔ اس کی ایک شکل فرض نمازیں ہیں 5 دن میں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں بڑا واضح حکم ہوا کہ یہ جو بھاری کلام اور اس کے تقاضے پورے کرنے ہیں، یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اللہ کی طرف سے تائید اور نصرت پوری طرح شامل حال نہ ہو۔ اور وہ کس سے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کیسے آپ کو ملے گی تاکہ آپ یہ بھاری کلام جو ہے اور اس کے تقاضے پورے کر سکیں؟ نماز تہجد سے۔ نماز تہجد سے، فرض نمازوں کے علاوہ تہجد نماز۔ میں نے آپ کو ایک پہلے ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے، چھوٹا سا 1 پیج کا، جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ذرا غور تو کریں کہ فرض نمازیں اور تہجد کی نماز، آج حدیث آئیں گی آگے، میں ابھی بیان کروں گا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہ نماز فرض اور نماز تہجد، مومن جب یہ 2 کام اللہ کے ساتھ اس روح کے ساتھ کرنا شروع کرتا ہے جس کے لیے فرض نمازیں اور روح تہجد ہے، یقین مانے اس کو وہ قوت فراہم ہوتی ہے، وہ حیران ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، عربوں نے کس قدر مخالفت کا طوفان اٹھایا جب اللہ نے یہ حکم دیا، لیکن 13 سال مکے میں ساری مخالفتوں کے باوجود ایک ایسی ٹیم تیار ہو گئی، صحابہ اور صحابیات کا ایک ایسا گروہ تیار ہو گیا کہ تاریخ نے پھر اس کی کبھی مثال پیش نہیں کی۔ آپ دیکھ لیں۔ لہذا اس کی نماز تہجد کی تشریح میں نے آپ کے سامنے قرآن کی 4 آیات جو حامیم سجدہ میں کی ہیں، کل میں نے آپ کے سامنے کی ہے، ہینڈ آؤٹ آپ کے سامنے ہے، آیت 15 18۔ اس سر کے جی بعد الف لام میم سجدہ، الف لام میم۔ حامیم سجدہ، سر جی الف لام میم سجدہ۔ الف لام میم سجدہ تو کوئی سر صورت جی نہیں ہے۔ اسی میں نہیں حامیم سجدہ پڑی تھی، تنزیل سجدہ۔ جی اچھا، اس کی یہ 4 آیات 15 تا 18 آپ کے سامنے ہیں بمع تشریح کے، کل ہم نے اس کو کور کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے سورہ سجدہ کی آیت 17 پڑھی ہے اور سورہ سجدہ کی آیت 18۔ اس کے بعد ہم نے
یہ 3 آیات جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا سورہ مزمل کی۔ ایک اور آیت جو کل میں آپ کے سامنے نہیں پڑھ سکا وہ ہے، لکھ لیں، سورہ دہر کی آیت 25 اور 26۔ سورہ دہر 76 نمبر پر ہے قرآن میں، اور اس کی آیات ہیں 25 اور 26۔ لکھ لیں تاکہ آپ کے پاس قرآن کی پوری آیات جن میں یہ ذکر ہے تہجد کا وہ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ لکھ لی۔ اچھا، میں اب پڑھ رہا ہوں تاکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اب پہلے اس پہ رک جائیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام، رب کا نام صبح شام یاد کرو، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے وقت فَاسْجُدْ لَهُ، اس کے لیے سجدے میں گزارو۔ اب یہ جو ہے نا آیت کا اتنا حصہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہ اس میں جو فَاسْجُدْ لَهُ، رات کا وقت جو ہے وہ غروب آفتاب کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اس لیے رات کو سجدہ کرنے کے حکم میں مغرب اور عشاء دونوں وقت کی نمازیں شامل ہیں۔ لیکن اس کا آخری حصہ میں پڑھ رہا ہوں، بڑے غور سے سنیے۔ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہو رات کے طویل اوقات میں۔ یہ ہے تہجد کا، اس میں تہجد کا اشارہ ہے کہ رات کے طویل اوقات میں، آدھی رات یا اس سے کم یا زیادہ، اللہ کے رسول کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ اس کو قیام اللیل کریں۔ یہ تھی سورہ دہر کی آیت 25 اور 26۔ کوئی سوال اس کے اوپر؟ اب ذرا آپ نکال لیں آپ کے ہینڈ آؤٹ میں نماز تہجد کی اہمیت اور فضیلت حدیث کی روشنی میں۔ پہلی حدیث ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ یہ بلال، حضرت بلال کون ہے بلا؟ جلدی بتائیے۔ آپ سب کے غلام غلام تھے اور حبشی بھی تھے۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ حضور نبی کریم، مؤذن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آپ بات وسلم تو سنیں، بات تو سنیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بلال میں نے تمہارے قدموں کی چانپ آسمانوں پر سنی ہے۔ آپ غلام اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے جا رہے ہیں۔ کیا ہے مقام اور مرتبہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ حضور فرماتے ہیں میں نے تمہارے قدموں کی چانپ جب میں گیا معراج پر تو میں نے وہاں سنی۔ بتاؤ کیا بات ہے، کیا بات کرتے ہیں آپ، کیا بات کرتے ہیں آپ۔ یہ ہے وہ جس کو آپ، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ حبشی ہیں، کالے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن دین کی وجہ سے، اللہ سے تعلق کی وجہ سے کیا مرتبہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں نے معراج پر آسمانوں پر تمہارے قدموں کی چانپ سنی ہے بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب وہ راوی ہیں، کہتے ہیں اے لوگو، آپ فرمایا حضور نے تم اپنے اوپر نماز تہجد کو لازم کر دو۔ لفظ لازم کو پکڑیے، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے، اور یقیناً قیام اللیل تمہیں تمہارے رب کے قریب کر دے گا اور گناہوں کو مٹا دے گا۔ اب ہم سب گناہ تو ہوتے ہیں ہم سے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی اور نہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی، اور پھر ہم سب اس کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے۔ تو اس کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ نماز تہجد۔ نماز تہجد۔ تہجد پڑھیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس نماز تہجد کو لازم کر لو۔ ذرا غور فرمائیے۔ تو آپ ذرا اپنے آپ کو ٹٹولیے اور دیکھیے
کہ ہم اس کا حکم کی تعمیل کر رہے ہیں یا نہیں. یہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، پڑھ کے مزے لینے کے لیے صرف نہیں ہے، یہ اس لیے ہیں کہ ہم ان پر عمل کر کے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی عملی تابعداری کا، عملی فرمانبرداری کا ثبوت دیں. بات کلیئر ہے؟ جی جی بے شک. الحمدللہ. دوسری حدیث، حضرت عمر بن ابسا کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، لہٰذا اگر تم اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں میں شامل ہو تو ایسا کر لو. دونوں، پہلی حدیث ہو یا یہ ہو، کس قدر تاکید ہے کہ تم شامل کر لو اپنے آپ کو کن لوگوں میں؟ جو قیام اللیل کرتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین وقت ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم رات کے اس آخری حصے میں اٹھ کے اور اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کا قرب حاصل کریں، اپنے گناہوں کو معاف کرائیں، تو یہ سب سے بہترین موقع ہے آپ کے لیے اور میرے لیے. اگلی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، زبردست. بسم اللہ. میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں تاکہ ٹیکسٹ آپ کے پاس ہے ان کی. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب بلند اور برکت والا ہر رات کو جس وقت رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے پہلے آسمان پر اتر آتا ہے. یہ رب کون ہے؟ اوہو، پوری کائنات کا مالک، اس کی سارا، اس کا رب، اس کا آقا کفیل، اس کو پلان کرنے والا، ان سب چیزوں کی ہدایت ان کو دینے والا. تو وہ رب کیا کہاں اتر آتا ہے؟ قریب کے آسمانوں پر. اور پھر فرماتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں؟ سنیں ذرا، یہ کس کی صدا ہے؟ ہمارے رب کی صدا ہے. کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اس کو دوں؟ کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں؟ اب بتائیں، اگر اس کا جواب اس رات کے اس آخری حصے میں بندہ نہیں دے رہا تو سوچیں کہ کس قدر کم بختی ہے. سوچیں ذرا. آپ تمام لوگ ماشاء اللہ قرآن کے طالب علم اور بہترین طالب علم ہیں. یہ قرآن و سنت کا مطالبہ سنیے اور اپنا جائزہ لیجئے. ترمذی کی حدیث ہے اور عمر وابسہ جو ہیں وہ اس کے راوی ہیں. اگلی حدیث، اللہ تعالیٰ بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری اور درمیانی حصے میں ہوتا ہے، پس اگر تم سے ہو سکے تو تم ان بندوں میں سے ہو جاؤ جو اس مبارک وقت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو تم ان میں سے ہو جاؤ. کس قدر دعوت ہے. مرضی آپ کی اور میری ہے کہ ہم اس دعوت کا، یہ ربانی دعوت ہے، یہ اللہ رسول کی دعوت ہے، اس پہ لبیک کہو، اسی میں ہماری فلاح ہے. اسی پیج کی آخری حدیث اب مسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں، پہلی بات، سب سے عبادات میں روزہ بڑی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں خود اجر دیتا ہوں. تو پہلے تو فرض روزے ہیں رمضان کے، اور اس کے بعد جو افضل ہیں وہ محرم کے روزے ہیں. اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز قیام اللیل ہے. ذرا غور فرمائیے، رب کے احسان دیکھیے، بندے کو کس طرح رب نوازتا ہے. تو دوسری چیز کیا ہے؟ قیام اللیل ہے. یہ لیل ہر روز ہم
ہمارے سامنے ایک دن ہوتا ہے، پھر ایک رات ہوتی ہے، اس رات کی کیا فیض و برکات ہے وہ آپ نے دیکھ لیا۔ اچھا، ذرا تاکید دیکھیں، اگلے صفحے پر ہے ترمذی کی حدیث، قیام اللیل کو لازم پکڑو کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک اور صالح لوگوں کا طریقہ ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، اگر میں اور آپ صالح لوگوں میں سے ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ قیام اللیل تہجد کی سے نماز ہاں، تو ذرا نوٹ فرمائیں، تاکید بندے کے اوپر ہے، یہ اس میں حصہ لے کر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، گناہ معاف کرانا چاہتا ہے، گناہوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہے، تو یہ کام ضرور کرے۔ سر اور میں یہ تو 4-5 سال سے شکر الحمدللہ پڑھ رہی ہوں تہجد، بتائیں 4-5 نہیں سال کسی سے۔ کو، پلیز یہ مت بتائیں، ٹھیک یہ اب ٹھیک اللہ اور آپ کے درمیان معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا شکر ادا کریں جتنا کر سکتے ہیں، کسی کو مت شکر بتائیں کہ یہ۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ اچھا، اب کیوں کرو، ضرور کرو نیک و صالح بندوں میں سے ہونے کا۔ اس نماز تہجد کرو پڑھو گے، یہ تقرب اللہ ہے نمبر 1، اللہ کی قربت الہی کا سب سے مؤثر ذریعہ، خطاؤں کا کفارہ ہے اور گناہوں سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے۔ پھر اس کے بعد بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور دیکھیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر دیکھیں، یہ شکر بہت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ شکر کا، ایک مومن کی بات کر رہا ہوں، شکر کا سب سے بڑا تقاضا کیا ہے؟ جلدی بتائیں، شکر کا سب سے بڑا تقاضا، سوال پہلے سمجھا کریں۔ اور کثرت سے سجدے کیے جائیں۔ کہاں ہے قرآن میں؟ اللہ کی عاجزی سر، نہیں، اطاعت بات سے، نہیں سے کریں۔ اطاعت سے۔ نہیں نہیں، کوئی یہ جواب نہیں ہے۔ نماز پڑھنا۔ بالکل بھائی، آیت بلا لے کے آئیں، آپ زمانی کلامی بات کر رہے ہیں۔ سنیں آیت کا ٹکڑا، فَعْبُدْ وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، عبادت کر اور شکر گزاروں میں سے ہو جا۔ تو شکر گزاری سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادات ہیں۔ ہر وہ عمل جو آپ اللہ کے لیے کریں، چاہے وہ حقوق العباد ہوں، حقوق اللہ ہوں، نماز، روزہ، یہ سب شکر ہے۔ تو شکر کا کمال یہ ہے کہ انسان اللہ کی سامنے سر تسلیم خم کر کے اس کا ہر حکم جس کا اس نے کرنے کو فرمایا وہ کرے، اور جس سے منع کیا اسے رک جائے۔ یہ عبادت اور یہ شکر ہے۔ قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ قرآن کا معیار کیا ہے۔ عملی شکر کی انتہا ہے عبادت الہی، ورنہ شکر کے 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے دل کا شکر، بھرپور اعتراف، عبادت جو کرتا ہے وہ اس بات کا دل میں یقین رکھتا ہے کہ میرے رب نے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا ہے وہ میرے لیے سب سے بہترین چیز ہے، اس کا بھرپور اس کے دل میں احساس ہے کہ شریعت اسلامی ہی میرے لیے دنیا اور آخرت اس پر عمل کرنے کی بھلائی ہے۔ یہ دل میں، زبان سے کہتا ہے الحمدللہ جس نے مجھے یہ ایمان کی دولت بخشی ہے، اور عملاً جب پوری عبادت اللہ کی کرتا ہے وہ اصلی شکر ہے، اور اس میں عملی شکر ہے، لیکن وہ عملی شکر عبادت کا جب ادا کرتا ہے جب اس کے اندر دل کا بھی شکر ہو اور زبان کا شکر ہو۔ بات کو پوری طرح سمجھیں۔ نماز پڑھتے وقت اگر مجھے یہ نہیں احساس کہ میں رب کی عدالت میں اس سے ڈائلاگ کر رہا ہوں، سوال و جواب ہو رہے ہیں، آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، رب کی طرف سے جواب آتا ہے،
کتنا بڑا اعزاز ہے، وہ ہستی جو پوری کائنات کی خالق، مالک، رازق، حاکم ہے، آپ اس ہستی سے ڈائلاگ کر رہے ہیں نماز میں۔ اب شکر کی انتہا دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کتنی پیاری حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رات بھر کھڑے رہے، یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں سوج گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت ہے اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں؟ اب سنیں الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، غور سے سنیں۔ حضور نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اتنی نعمتیں، اتنے انعامات رب کے، اور میں اس منعم کے لیے رات کو کھڑا نہ ہوں؟ شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے۔ آخری حدیث ابو داؤد اور نسائی کی آپ کے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رحم کرے اس آدمی پر جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے، پھر اپنی بیوی کو بیدار کرے تو وہ بھی نماز پڑھے، اگر نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تاکہ وہ اٹھ جائے۔ ایسے آدمی کے لیے کیا حکم ہے بلا؟ حضور کیا فرماتے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے۔ یہ رحمت اگر ہم چاہتے ہیں نا، جس کے ہم زبانی کلامی دعوے کرتے ہیں، اس رحمت کے حصول کا ذریعہ کتنا آسان بتایا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو یہ عمل کرے، خود بھی اٹھے، اپنی بیوی کو بھی اٹھائے۔ اگر بیوی گہری نیند میں تو تھوڑا پانے کے چھینٹے مارے تاکہ وہ اٹھ جائے اور دونوں نماز پڑھے۔ آج آپ دیکھ لیں مسلمان گھروں میں اسی کی کمی ہے۔ اللہ نے رات کو سونے کو منع نہیں کیا، پورا آپ کو موقع دیا ہے، لیکن آخری حصے میں دن میں آپ کیلولہ کریں۔ اور پھر فرمایا، آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے اس عورت پر جو رات کو اٹھے اور تہجد پڑھے، پھر اپنے شوہر کو بھی بیدار کرے تو وہ بھی تہجد پڑھے، اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ یہ کام ہے کرنے کے۔ پھر آپ دیکھیں میاں بیوی میں کس طرح ہم آہنگی، محبت پیدا ہوتی ہے، وہ گھر کس قدر فیض و برکات کا اہل ہو جاتا ہے۔ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ ہم پڑھ پڑھ کے پڑھتے رہیں، اس کے اندر جو تقاضے ہیں قرآن و سنت کے وہ سمجھیں، ان پر عمل کریں، اللہ کی رحمتیں آ کے رہیں گی۔ لیکن اگر ہم نے قرآن کے ساتھ صرف لپ سروس کی، کیا بڑی زبردست کتاب ہے، میں نے اس کو غلاف میں لپیٹ کے اونچی جگہ پر رکھا ہوا ہے، یہ کبھی آپ کو اللہ کے کتاب پر عمل کرنے سے اس کے نتائج ملیں گے۔ لہٰذا آپ اور میں اس قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کی دعوت دیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں کیسی عزتیں عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں جنت اللہ نے انشاءاللہ آپ کو ضرور دے گا۔ انشاءاللہ سر۔ یہ تھا تہجد کے بارے میں۔ قرآن اور حدیث کی ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو تہجد کی نماز ان ٹرو سینس اینڈ اسپرٹ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آمین۔ اچھا، اب میں نے آپ کو ایک ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے، ایک پیج کا، جس کا نام ہے تہجد کا حیرت انگیز تعارف۔ آپ میں سے کس نے پڑھا ہے؟ میں نے پڑھا ہے الحمدللہ۔ میں نے بھی پڑھا ہے سر۔ سر میں نے بھی پڑھا ہے۔ پڑھا ہے سر، میں نے بھی پڑھا ہے۔ کتنی کم آوازیں آ رہی ہیں؟ جی سر میں نے بھی پڑھا تھا۔
60-70 आदमी आप होते हैं, देखे ना, आप उसको पढ़े ना। मैं आप दोबारा भिजवा रहा हूं आज। आप तमाम से गुजारिश है, खुदा के लिए उसको पढ़े, फिर देखें कि उसके अंदर एक बंदे ने, अल्लाह के बंदे ने किस तरह एक अजीब पहलू से उसका अहाता किया है कि फर्ज नमाजें और तहज्जुद फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद है, उसका एक पहलू से तज्जिया किया है। आप तमाम दोबारा खुदा के लिए उसको पढ़ें और सर जी समझें। मैंने पढ़ा है, मुझे नहीं पता था, आप वो पूछ रहे हैं, ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर पढ़ा है वो। हाँ, वो मैंने आप दोबारा भेज रहा हूँ, इसलिए कि जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो गौर से पढ़ें, ताकि हमारे अंदर तलब और तड़प पैदा हो कि हम फर्ज नमाजों के अलावा इस नमाज की भी पाबंदी करें, तहज्जुद की। अच्छा, अब वापस आ जाएं हम। अजैब बेटा वो दोबारा भेज दो, तहज्जुद का हैरत अंगेज तारुफ सबको। अब आ जाइए आयत नंबर 5 पर। आयत नंबर 4 तक कोई सवाल सूरह मुजम्मल की? इसमें एक बहुत अहम नुक्ता है जो आयत नंबर 4 में है, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। ये कुरान खत्म करने के लिए नहीं आया। आप अच्छा, ये खूब ठहर ठहर कर पढ़ने का क्यों हुक्म दिया गया भला? सर जी ये कल आपने जो लिखवाया था कि अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होगा और उससे ताकत मिलेगी और अल्लाह के काम करने में आसानी पैदा होगी। बिल्कुल आपने सही फरमाया। असल में कुरान ठहर ठहर कर पढ़ने का सबसे पहला नुक्ता यह है कि इंसान समझे जो पढ़ रहा है, समझने के बाद गौर व फिक्र करे कि कितनी बड़ी हकीकत अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है अपने इस कलाम कुरान मजीद में। फिर उसके असरात देखे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या असरात मुरतब हुए, सहाबा पर, साबियात पर, उस ज़माने के हालात पर। ये सारी चीज़ें जब गौर करेगा तो उसको समझ आएगी कि यही वो चीज़ थी, यही वो कुरान था, यही वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीहात और सुन्नतें और अहादीस थी, जिसने लोगों को जाहिलियत की गहरी गहराइयों से निकाल कर ऐसा उरूज पर पहुंचा दिया कि आज भी इंसानियत तरसती है उसको। और इंसानियत को अल्लाह ताला ने वही कुरान, वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत महफूज तरीन हालत में आज हमारे सामने है। अगर हम आज जिल्लतों और पस्तियों में गिरे हुए हैं तो ये कसूर हमारा है। रब ने तो अपनी हुज्जत पूरी कर दी है। अब चलते हैं आयत नंबर 5 पर। ये जो 4 आयतें आपने पढ़ी है ना, 5वीं आयत में फरमाया इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, हम तुम पर एक भारी कलाम नाजिल करने वाले हैं। ये भारी कलाम से मुराद क्या है भला? सर भारी जिम्मेदारी है पैगाम पहुंचाने की। उससे भी पहले खुद नमूना बन जाना एक जिम्मेदारी है। पहुंचाना, आपका पहुंचाना उस वक्त सूदमंद होगा जब मैं और आप उस पर ठीक ठीक अमल करके फिर लोगों को कहेंगे, क्योंकि फिर हमारे ईमान और यकीन में इजाफा होगा उस अमल की वजह से। जी सर। बिल्कुल हमें यकीनी कैफियत होगी कि इसी पे अमल करके मुझे ये ताकत मिली है, इसी पे अमल करके मेरा नुक्ता नज़र ठीक हुआ है, अकीदा ठीक हुआ है, इसी पर अमल से मेरे ईमान और अमल में इजाफा हुआ है, और इसी पर अमल करके मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुर्ब का हकदार बन गया हूँ। अपने अंदर जो इंसान तब्दीलियां महसूस करता है ना इस ईमान और अमल की बुनियाद पर, वो फिर उसके लिए ऐसा यकीन होता है कि जिसकी रोशनी से वो पूरी दुनिया में चलता फिरता और लोग देखते हैं उसको और उस रोशनी से मुस्तफीद होते हैं।
یہی حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا اور یہی حال صحابہ اور صحابیات کا تھا۔ کاش کاش آپ نے سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جو گورنر تھے حمص کے، اس کا واقعہ آپ نے کلیئرلی پڑھا ہوتا نا، تو آپ کو پتہ چل گیا ہوتا کہ قرآن کس قسم کے لوگ پیدا کرتا ہے۔ پڑھا ہے۔ دیکھیں اس گورنر کو، دیکھیں، انسان کہتا ہے آج کے حکمران اس کی خاک پا کے برابر نہیں ہیں۔ وہ عوام جنہوں نے شکایات کی حضرت عمر سے، وہ وہاں بیٹھے روتے ہیں اور ان کی داڑیاں تر ہو جاتی ہیں جب وہ سنتے ہیں جواب عامر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سر جی پڑھا ہے، اور ہمارے دلوں میں بھی بڑی اذیت ہوئی ہے اور بڑا اثر ہوا ہے پڑھ کے۔ دیکھیں قرآن ہے یہ اس اثر کے لیے کہ ہمارے دل نرم ہو کے اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو ہم نے تلاوت آیات نہیں کیا۔ آج ہماری اکثریت کا یہی حال ہے۔ آپ سنیے ذرا، قولاً ثقیلا لکھ لیجئے۔ بھاری کلام اس لیے ہے کہ اس کے احکام پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، اس کی تعلیم کا نمونہ بن جانا بڑا مشکل ہے، اس کی دعوت کو لے کر ساری دنیا کے مقابلے میں اٹھنا بڑا مشکل کام ہے۔ سر جی تھوڑا آہستہ پلیز۔ پہلا ہے اس کے احکامات پر عمل کرنا مشکل، نمبر 2 اس کا نمونہ بن کر دکھانا مشکل، نمبر 3 اس کی دعوت کو لے کر ساری دنیا کے مقابلے میں اٹھنا ایک مشکل کام، اور آخری بات اس کے مطابق لکھیں عقائد و افکار، کامہ اخلاق و آداب اور تہذیب و تمدن کے پورے نظام میں انقلاب برپا کر دینا ایک مشکل کام۔ ان 4 وجوہات کی بنا پر یہ بڑا بھاری کام ہے۔ سر آخری والے کو دوبارہ بولیں گے؟ جی، اس کے مطابق عقائد و افکار، کامہ اخلاق و آداب اور تہذیب و تمدن کے پورے انقلاب، پورے نظام میں انقلاب برپا کر دینا ایک مشکل کام ہے۔ اچھا، اب آپ نے یہ لکھ لیا نا آپ نے کہ بھاری کام ان 4 وجوہات کی بنیاد پر ہے۔ لکھ لیا نہیں لکھ لیا؟ جی جی سر جی لکھ لیا۔ جی سر لکھ لیا۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، دیکھیں غور و فکر کریں، اس کام کو کتنا مشکل ہے جو خود قرآن کہہ رہا ہے اور ہم نے سمجھ بھی لیا ہے، لیکن رب العالمین نے وہی کام صحابہ اور صحابیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آسان بنا دیا۔ کتنا آسان؟ 13 سال مکے میں ایک ٹیم تیار ہو گئی، آپ 75 سال ملک کو بنے ہوئے ہو گئے، گمراہی، جہالت اور طاغوتی طاقتوں کا یہ ملک اس وقت آماجگاہ بنا ہوا ہے، تماشاگاہ بنا ہوا ہے۔ وہاں 13 سال میں ایک ٹیم تیار ہو گئی جس نے پوری دنیا کو چیلنج کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کام تو بڑا ہی مشکل ہے، لیکن اس کو آسان کون بناتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تہجد کی نماز۔ اللہ ارادے کی رب نہیں، اللہ رب العالمین۔ تہجد کی نماز بعد کی بات ہے، اللہ رب العالمین اس کو آسان بنا دیتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں۔ احکام کی پابندی کا سب سے پہلا عمل جس کا ٹاپ پر ہے وہ فرض نماز ہے، اور نوافل میں
جو ہے نفل نمازوں میں سر فہرست تہجد ہے. جب یہ کام آپ کرتے ہیں اس کی تائید اور نصرت اللہ کی شامل ہوتی ہے. یہی مشکل سے بھاری کام آسان ہو جاتا ہے. حضرت عمر جیسا آدمی آپ کا دین کا سپاہی بن جاتا ہے. عامر بن سعید کو دیکھیں رضی اللہ تعالی عنہ کو، کس سیرت و کردار. آج مجھے گورنر بتائیں کوئی ایسا گورنر ہے؟ جب لسٹیں جاتی ہیں غریب لوگوں کی تو سر فہرست نام کس کا ہوتا ہے؟ سعید بن عامر کا. حضرت عمر تھیلی بھیجتے ہیں اشرفیوں کی، حضرت سعید بن عامر جو ہے وہ اس کو غرباء میں تقسیم کر دیتے ہیں، اپنے اوپر ایک پائی بھی خرچ نہیں کرتے. IMF کے لون آتے ہیں تو یہ لوٹ مار کا بازار گرم ہو جاتا ہے. آپ نے پڑھا ہے کہ بجلی میں کمپنیوں نے ایک یونٹ بھی پیدا نہیں کی اور اربوں روپے لے کے جا رہے ہیں. کس قدر نااہل ہیں ہمارے حکمران، سوچیں. سر ان کی ساری کامیابی یہی ہے کہ ایک یہ قرض منٹ لینے ڈاکٹر لگے. صاحبہ، ایک منٹ. یہ قرآن و سنت انسان کے اندر وہ روح پیدا کرتا ہے کہ اس کو اشرفیوں کی تھیلی آتی ہے، وہ اپنے اوپر ایک پائی بھی خرچ نہیں کرتا. آج اس قرآن اور اس سنت نے ہمیں سعید بن عامر نہیں بنایا، حضرت عمر نہیں بنایا. ہم آدھے تیتر آدھے بٹیر. مغرب ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. دیکھ لیں، بازاروں میں دیکھ لیں، گھروں میں دیکھ لیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں مغرب کے اندر رہا ہوں. مغربی تہذیب کو اتنا قریب سے دیکھا ہے کہ اس کی جو چہرہ ہے نا جس پہ بڑی ڈیکوریشن کی، اس کے اصلی چہرے کو میں نے دیکھا ہے، کتنا قابل نفرت ہے وہ. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بڑا نقطہ جس آیت نمبر 5 میں ہے کہ کام بڑا مشکل ہے لیکن رب کیسے آسان کرتا ہے. جب آپ کا رب پہ تعلق اور رب کی شریعت پہ چلتے ہیں، وہی معاملات جو کبھی دنیا کے قانون سے حل نہیں ہوتے اور کمپلیکیٹ ہوتے جاتے ہیں، شریعت کا نظام اس پر ٹرو سینس اور اسپرٹ سے عمل کرنے میں وہی نظام آپ کے لیے سب سے برکتوں والی چیز بن جاتی ہے. آیت نمبر 5 کے بارے میں کوئی سوال؟ سر جی ایک سوال ہے کہ اگر اس آیت کو خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ کیا جائے تو پھر وہ وحی کی کیفیت بھی ہوگی اس میں یا نہیں؟ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یاد رکھیں، جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جا رہا ہے وہ دراصل پوری امت کو، پورے اہل ایمان سب کو دیا جا رہا ہے. آپ اس کو لمٹ وہاں، کیونکہ خطاب ڈائریکٹ آپ سے ہے، آپ کے تھرو پوری امت کو خطاب ہے. نہیں سر جی وہ بات نہیں پوچھ رہی. ایک منٹ میری بات سنیں پہلے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں غریب ترین انسان ہیں، اجرت پر بکریاں چراتے ہیں. بڑے ہوتے ہیں تو حضرت اپنی جس کے ساتھ شادی ہوتی ہے اس کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، اور حضرت خدیجہ سے شادی کے وقت اتنے امیر ہوتے ہیں کہ 40 اونٹ دیتے ہیں. آپ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے عوام الناس کے ہر پیشے کو اختیار کیا. لہذا جو بھی حکم قرآن میں آتا ہے وہی ہے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ہر اہل ایمان کے لیے. اس کو تو سمجھیں. اب آپ سوال کریں. سر جی وحی کے اترنے کی کیفیت میں پوچھ رہی تھی. وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ ہے، ہمیں تو بتا دیا گیا ہے کہ یہ کیفیات ہوتی تھیں، وہ ہمیں پتہ ہے. کیفیت سے جی زیادہ یہ احکامات ہمارے لیے ضروری ہیں. کوئی اور سوال؟
اب آ جائیے آیت نمبر 6 میں، کیا پیاری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے انتہائی موزوں ہے۔ جس کسی نے اس نفس کے گھوڑے کو قابو کر لیا نا، یہ جو بے لگام خواہشات ہیں انسانوں کی، آج آپ دیکھ رہے ہیں، اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں، ہم خود اپنے آپ کو بھی دیکھیں تو یہ جو بے قابو خواہشات ہیں، یہ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ نفس امارہ۔ اگر آپ اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانا چاہتے ہیں، جو ہر صاحب ایمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنائے۔ نفس مطمئنہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ برائی کو 100% چھوڑ دے، چھوڑنے کی پوری کوشش کرے اور چھوڑ دے، اور نیکی کو اپنا لے۔ یعنی وہ مطمئن کس وقت ہوتا ہے؟ جب نیکی کر کے اور برائی چھوڑ کر ہی مطمئن ہوتا ہے۔ اس کے لیے جو چیز نفس کو، گھوڑے کو بالکل لگام ڈال دیتی ہے، وہ رات کو اٹھنا۔ کس کے لیے؟ تہجد کے لیے۔ اور اس میں یہی جو پچھلے میں نے ساری قرآن اور حدیث آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کے مطابق تہجد کی ادائیگی انشاءاللہ آپ کو پورا کنٹرول حاصل ہو جائے گا، اور آپ اس نفس امارہ کو قابو کر کے آپ اس کو نفس مطمئنہ کی طرف چلنے پر مجبور کر دیں گے۔ یہ ربانی نسخے دیکھیے، کبھی آپ نے سوچا ہے بندہ آئے گا نا ڈاکٹر سے مل کے، اور ڈاکٹر ایک لکھ دے گا نسخہ، وہ لے کے آئے گا، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا کہ دیکھیں یہ تو اسپیشلسٹ نے، کوئی یقین نہیں ہے کہ اس سے آپ کو شفا ہوگی یا نہیں۔ آپ دیکھ لیں آج زمانے کو، رب کا نسخہ یقیناً شفا بخش ہے، یقیناً۔ تو یہ جو آپ کا سب سے بڑا انسانوں کا آج مسئلہ دیکھ لیں، نفس امارہ ہمارا رہنما ہے، نعوذ باللہ۔ خواہشات، شہوات، پتہ نہیں کیا کیا۔ وہ عورت جس کے بال بھی ننگے نہیں ہونے چاہیے، وہ آج کس طرح عریانی اور فحاشی کا نمونہ بن چکی ہے۔ انسان کس طرح ان چیزوں کا عادی بن چکا ہے، جو انتہائی خلاف فطرت ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ ایک ایک سورت اور اس کی ایک ایک آیت کتنی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے سود مند ہے۔ اب کیونکہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، تو آیت 6 آپ نے سن لی۔ آیت 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، کیونکہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ہم نے سمجھائی جا رہی ہے بات کہ دن میں تو آپ کو بے پناہ ایسے کام ہوتے ہیں، دعوتی سرگرمیاں ہیں اور آپ کے دیگر کام ہیں، اس میں مصروف ہوتے ہیں۔ یہ رات کا ایسا وقت ہوتا ہے تنہائی کا، اکیلا پن، اور رات کا وقت کہ اگر آپ تہجد میں پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو وہ جذبہ، وہ عزم، وہ ارادہ، وہ سب کچھ ملے گا، تاکہ اس کام کو جو بھاری قولاً ثقیلہ آپ پہ نازل کیا گیا ہے، اس کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے یہ تہجد کی نماز بہت مفید ہوگی۔ اسی لیے فرمایا کہ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، یہ رات کا وقت آپ کے لیے بہت دن کا وقت، اوقات آپ کے لیے مصروفیت کے ساتھ بہت مصروفیت ہوتی ہیں، اس لیے رب کی یاد سے غافل نہ ہو، اور پھر یہ خاص کر ذکر الہی کا یہ وقت جو تہجد کا ہے، اس کو آپ اپنا لیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور یہ جو بھاری قول ہے نا، قولاً ثقیلہ، اس کو پوری طرح سر انجام دینے کے لیے
کیا کرنا ہوگا؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کو، اپنے رب کے نام کا ذکر کریں ہر وقت، زبان سے بھی، دل میں بھی، اور عمل سے بھی۔ عمل ویسا ہونا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو، رب کے دامن رحمت سے وابستہ ہو۔ تو رب سے کہ رحمت سے، رب کے رحمت کے دامن سے وابستہ ہونے کے لیے کیا نسخہ کیمیا کیا ہے؟ تہجد کی بات ہو وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ اللہ کا وَتَبَتَّلْ ذکر، وَاشْكُرِ إِلَيْهِ اسْمَ تَبْتِيلًا۔ رَبِّكَ، اللہ کا ذکر۔ یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، اگر میں خلاصے کے طور پہ بیان کروں تو تہجد کی نماز اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر، سمجھ کر، اس پر غور و فکر کر، تاکہ دل و دماغ اس کے تابع ہو جائیں، اور پھر اس پر عمل کر کے، یہی وہ چیز ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرے گی۔ دیکھیں نا، آپ کھانا پکا رہے ہیں، آپ کچن میں ہیں، آپ صفائی کر رہے ہیں، آپ گھر کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، ان کو خود کر رہے ہیں، ہر حال میں دل و دماغ کس کے حکم کے تابع ہونا چاہیے؟ وہ اعمال بھی عبادت بن جائیں گے اگر ہم ان اعمال کو صرف اس لیے کریں کہ یہ دنیا کے کام ہم نے کرنے ہیں اور اس طرح ہی کرنے ہیں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، تو یہ اعمال بھی سارے عبادت ہو جائیں گے۔ لیکن اصل بات جو جہاں سے طاقت ملے گی آپ کو، جہاں سے وہ یقین ہے، وہ یقین پیدا ہوگا قرآن کا، آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، سمجھنا، اور تہجد کی نماز۔ کس کے علاوہ؟ فرض نمازوں کے علاوہ۔ یہ نہیں کہ فرض میں کوئی کمی کریں گے آپ۔ اچھا، آیت نمبر 8 تک کوئی سوال؟ آئیے ذرا اس آیت۔ میں شرک کا بھی آ جائے، شرک کی بھی تردید ہو جائے گی، وتبتل، کہ سارے معبودوں کو چھوڑ کے صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، یہ بھی جب ہو سکتا ہے اس سب کا، یا سب کو یہ چھوڑ، ایک منٹ، سب کو چھوڑ کر سارے اسباب جتنے ہیں ان پر عمل اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اسباب پر ہمارا کوئی یقین نہیں ہے۔ جو اللہ نے دیے ہیں ان کو استعمال کر کے توکل کس پہ ہوگا؟ اللہ پر ہوگا۔ یہ ہے تبتل الیہ تبتیلا۔ اب اگلی آیت بڑی سر جی زبردست۔ کسی کا مائک کھلا ہوا ہے، بہت ڈسٹرب کر رہا ہے۔ یہ ہے، ہاں تو میں بتاتا ہوں آپ کس کا ہے، ذرا مہربانی کریں نا، آپ لوگوں پر رحم کریں جناب، جس کسی کا کھولا ہوا ہے۔ عجائب ذرا دیکھو، جب کھلا ہو تو آوازیں آ رہی ہیں تو بند کرو اس کو۔ اچھا، آیت نمبر 9، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ اچھا، یہ رب المشرق والمغرب کہنے کا مطلب کیا ہے بھلا؟ اس کا کیا مفہوم ہے؟ پوری کائنات کا مالک وہ ہے۔ یہ جب رب المشرق والمغرب نا، کہ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق، مالک، رازق، کفیل، ہر ایک کی امیدیں، آرزوئیں، دعائیں سننے والا، ان کو قبول کرنے والا، وہ تنہا الہ ہے، وہ ایک ہی رب ہے۔ تو پہلے کہا وہ رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ الہ معبود جس کی اطاعت کی جائے، جس کی حکم کی تعمیل کی جائے، جس کے کہنے کو مانا جائے، جس سے منع کرے اس سے رک جائے۔ تو یہ اس آیت میں ایک بات آپ نوٹ فرمائیں، ربوبیت سے کس پر استدلال ہے؟ جلدی بتائیں۔ ربوبیت سے اللہ تعالیٰ استدلال فرما رہے ہیں، یا ربوبیت سے برآمد ہو رہی ہے کیا چیز؟ الوہیت۔ شاباش، الوہیت، کہ وہ رب ہے تمہارا کفیل، دیکھنے بھالنے والا، تمہاری ضروریات پوری کرنے والا، تمہارا خالق اور مالک،
اس لیے وہ الہ ہے۔ یہ ربوبیت سے الوہیت قرآن کا ایک خاص طرز استدلال ہے کہ تم اس کو الہ اس لیے مانو، اس کو معبود، اس کو حاکم اس لیے مانو کہ وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہیں پالتا پوستا کفالت کرتا، تمہارا مالک حاکم خالق ہے۔ رب المشرق والمغرب، وہ مشرق و مغرب کا مالک اور پالنے والا اور کفیل ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ فاتخذہ وکیلا۔ اب دیکھیں نا، دو صفتیں پہلے آئی ہیں، ایک رب ہے ایک الہ ہے، لہذا تم کیا کرو، کیونکہ رب بھی وہی ہے، جب رب وہ ہے تو الہ بھی وہی ہوگا، اب رب بھی وہی الہ بھی وہی، تو پھر تم کیا کرو بلا؟ اسی کو کارساز بناؤ۔ واتخذ اب تمہاری بگڑی بنانے میں سوائے اس رب اور الہ کے اور کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ جب ایمان کی کاملیت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو رب بھی مانے اور الہ بھی مانے، اور پھر اسی کو کارساز سمجھے۔ اگر یہ کرے گا تو پھر اس کا کام اللہ تعالیٰ خود سنوار دیں گے، اور وہ کارساز ہے۔ رب مان کر، الہ مان کر اس کی کارسازی کا یقین کر لیں، یہ ایمان کی سب سے بڑی چوٹی ہے۔ تو آیت 9 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کی دین کی دعوت پیش کرنے پر تمہارے خلاف مخالفتوں کا جو طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہے، جو مشکلات کے سوا خدائی کے اختیارات کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ بات بڑی پتے کی ہے کہ اختیارات سارے اللہ کے پاس ہیں، وہ علی کل شیء قدیر۔ تو تم اپنا معاملہ اسی کے حوالے کر دو اور مطمئن ہو جاؤ کہ وہ کارساز وہ ہے، وہ تمہارا مقدمہ لڑے گا، وہ تمہارے مخالفین سے نپٹے گا، وہ تمہاری جو ہے سارے کام جو ہے اس میں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ کوئی سوال یہاں تک آیت نمبر 9 تک؟ پوری توجہ سے سنا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں، تاکہ ہم ان آیات کے ٹھیک فریدہ طالب صاحبہ، آپ کا مائک کھلا ہوا ہے اور آپ کی باتیں آن ایئر جا رہی ہیں۔ سر یہی سب سے بڑی دولت ہے، اگر یہ مل جائے تو بڑا ہی سکون ملتا ہے۔ اور ہم بار بار پھسل تو جاتے ہیں، لیکن جن موقع پہ بھی ہم نے اللہ توکل کیا، اللہ کو وکیل بنایا، تو وہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ فریدہ طالب صاحبہ، میں گزارش کر رہا ہوں، آپ کا مائک کھلا ہوا ہے۔ جی بہن، آپ بالکل بہت اچھی بات فرما رہے ہیں، لوگوں کو انہی باتوں کو ہم سمجھ لینا، آپ یقین مانیں اللہ نے دنیا میں ہمارے لیے بڑی آسانیاں رکھیں، بشرطے کہ ہم اللہ کو کارساز سمجھیں۔ حقیقت میں اب اگر آیت نمبر 9 تک کوئی سوال نہیں ہے تو آیت نمبر 10 پر چلتے ہیں۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مشکل ترین فریضہ اقامت دین کا ادا کرنے کے لیے ہدایت جاری فرما رہے ہیں، اور اب کسی نبی نے نہیں آنا، یہ کام امت نے کرنا ہے اقامت دین کا۔ تو یہ اس لیے اتنا ہی اہم ہے، جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اہم تھی، اتنی ہمارے لیے اہم ہے۔ آیت نمبر 10 کل صبر کی بات ہوگی انشاءاللہ، اس حوالے سے پھر میں کل بات کروں گا۔ آج اگر آپ کا کوئی بھی آیت 9 تک کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، دیکھیں نا، اگر میں اور آپ ان سورہ مزمل کی ان 9 آیات کو سمجھ لیں، اور ہم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اگر
دین کے لیے واقعی مخلص کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم تہجد کے لیے اپنے آپ کو پابند بنا لیں۔ سارے فائدے آپ نے سن لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اگر ہم نے اس کے آمین مطابق عمل کیا تو ہمیں سارے وہ اس کے ثمرات، سارے اس کے جو اجر ہیں وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی وعدہ خلافی نہیں فرماتے۔ یہ قرآن ہی ہمارا لائحہ عمل اور طرز عمل ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں اس قرآن کو پر اسی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جیسی آپ نے صحابہ اور صحابیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمائی تھی، آمین ثم آمین۔ ورنہ ذلتوں اور پستیوں سے نکلنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ سر جی یہ آیت نمبر 6 ہے، جی اس کی ذرا سا جو لفظی ترجمہ یہاں سے بتا دیں۔ وَطْعًا وَأَقْوَمُ قِيلًا۔ ہاں، اچھا، وطن کا مطلب ہے کسی چیز کو روند دینا۔ روندنا سمجھیں آپ کہ اس کو بالکل اس پہ خود اتنا چھوڑ دینا یا اتنا اس کے خلاف عمل کرنا کہ وہ بالکل روندی جائے، ختم ہو جائے۔ تو یہ رات کا اٹھنا آپ کے نفس کے اندر جو غرور تکبر ہے نا اس کو روند دیتی ہے۔ کیوں؟ شاید دیکھیں نا، نفس چاہتا ہے وہ آرام کرے، سوئے، بس کوئی اس کو چھیڑے دیں۔ اب آپ اس کو کہتے ہیں اٹھ، کرنا وضو کر کے کھڑا ہو جاتے ہیں پروردگار کے حضور، اور یہ آپ پڑھیں 2 رکعات، اور پھر آپ اس میں سمجھ کے پڑھیں۔ یقین مانے نفس کو روندنے کا یہ وطن کا مطلب ہے جو یہاں آیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقْوَمُ قِيلًا۔ اب جب وہ رات کے اس لمحے میں پرسکون، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، جو بھی آپ پڑھتے ہیں ذرا غور کرتے ہیں تو بالکل آپ کی سمجھ میں آتا ہے۔ یہ ہے اقوام قیلہ۔ تو یہ کیفیت وطن روندنے کی اور اقوام قیلہ ٹھیک ٹھیک بات کہنے اور سمجھنے کی اس رات کے ماحول ہی میں ممکن ہے۔ دن میں آپ کو فکر ہے، بچے اسکول سے آ رہے ہیں، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، اس وقت آپ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اور وطن کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت آپ اپنے نفس کے اس گھوڑے کو قابو کرنے کے لیے اس کو ٹھیک ٹھیک جب قرآن پڑھ کے سمجھتے ہیں، اقوام و قیلہ کرتے ہیں، تو یہ گھوڑا جو ہے یہ بالکل آپ کے قابو میں آ جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے اب آپ کو آیت 6 کی؟ جی جزاک اللہ سر۔ سر فَاتَّخِذُوا وَكِيلًا، اس کو اگر پکڑ لیں تو سارے باطل معبودوں کی نفی ہو جاتی ہے۔ کہنا بڑا آسان ہے، جی سر۔ بڑے بڑے مومن جو ہیں نا، یہ آپ امریکہ کے چند ڈالروں کے عوض آپ اس کو وکیل سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، یا ان کو وکیل سمجھتے ہیں؟ امریکہ کو سمجھ رہے ہیں ساری یہی مشکلات کا حل۔ آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے، لیکن اس پر پہنچنے کے لیے کہ اللہ ہی کو کارساز سمجھے، ایک پوری تربیت قرآن و سنت کے مطابق ضروری ہے۔ وہ اگر ہم اپنی کر لیں پھر جا کے بات بنتی ہے، ورنہ آج بھی آپ کے اور میرے درمیان وہ جی اب یہ کریں گے نا یہ ہو جائے گا، اللہ کو بیچ سے نکال دیتے ہیں۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ جی یہ پرابلم ہے، تو میں نے اسے کہا ڈاکٹر صاحب بات سنیں، یہ پرابلم اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور اللہ دور کر دیتا ہے، اور وہی کارساز ہے۔ تو ڈاکٹر مجھے کہنے لگا، اسپیشلسٹ تھا بدبخت، کہنے لگا اللہ کو تو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، آپ ذرا سوچیں، جی سر ایسے آپ سوچیں ذرا، وہ اللہ کو کارساز سمجھتے ہیں؟ یہ ہے ہمارے مسائل۔ وہ مسلمان ہے نام کا، بدبخت لوگ۔ اللہ کو کارساز سمجھنے کے لیے ایک ایمانی کیفیت چاہیے، وہ ایمانی کیفیت علم اور عمل سے ملے گی۔ علم قرآن کا، اس کے مطابق عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، پھر آپ اس کیفیت کو پہنچ جائیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ ہی کو کارساز سمجھیں گے۔ سر جی ہمارے معاملات سے ہی تو پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنا اللہ کو
پیروی کرنے والے ہیں اس کے احکامات کی. بالکل بالکل انسان. اچھا، بڑا سوال بہترین آپ نے بات کی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے معاملات کب ٹھیک ہوں گے؟ کون سی چیز معاملات کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹھیک ہوں؟ سر فتح حزب وکیلا، لا حول ولا قوت الا علم باللہ. حاصل کرنا. تہجد کی نماز. لا سر حول جب ولا قرآن سے جڑے رہیں گے اور سوچ سمجھ کے پڑھیں اللہ گے کے اور عمل بندو، کریں گے. اللہ کے بندو، معاملات کا دار و مدار کردار پر ہے، سیرت و اخلاق پر ہے. آپ مومل بات کیوں کرتے ہیں؟ اخلاق ٹھیک ہوگا تو معاملات ٹھیک ہوں گے. آج اپنی قوم کو دیکھ لیں، ججز کو دیکھ لیں، بیوروکریٹس کو دیکھ لیں، اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیں. اخلاق ٹھیک نہیں ہے، معاملات ٹھیک نہیں ہے. بات کو پکڑتے کیوں نہیں ہیں؟ اب آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں کہ معاملات اس وقت ٹھیک ہوں گے جب اخلاق ٹھیک ہوں گے. جی سر جی. اب سر اگلا جی سوال. ایک منٹ، اگلا سر سوال. آپ اگلا سوال. چپ رہیں. اخلاق کب ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں نا، جب معاملات قرآن اور ٹھیک سنت پر اخلاق عمل ٹھیک. کریں گے. جی، علم حاصل کرنے سے. جب ہم کیا جب کریں گے؟ نیتیں خالص ہوں گی اللہ کے لیے. سیرت و اخلاق، ہمارا کردار ٹھیک ہوگا. اخلاق کب ٹھیک ہوگا میرا سوال ہے. سر مجھے لگتا ہے کہ علم حاصل کیے بغیر ایسے نہیں پتا چلے گا کیا حرام جب ہے کیا دین کا علم حلال ہے. حاصل ہوگا تو ہمیں اخلاق اپنی ٹھیک ہوں گے. نہیں پتا چلے گا. آپ سر کا قرآن اور سنت پر عمل کر کے. سنیں سنیں، خدا کے لیے سنیں. یہ منہ میں باتیں نہ کیا کریں. اخلاق جب ٹھیک ہوگا جب میرا عقیدہ قرآن اور سنت کے مطابق اور قرآن و سنت کے مطابق عمل ہوگا، پھر میرا اخلاق ٹھیک ہوگا. اخلاق عقیدہ ایمان سے ٹھیک ہوگا، اخلاق میرے معاملات کو ٹھیک کرے گا. یہ ہے ترتیب. اب قرآن و سنت سے سب سے پہلے مجھے اپنے ایمان کو ٹھیک کرنا ہے. اس کے قرآن و سنت کے عمل کے مطابق میرا ایمان ہوگا تو پھر، اس لیے قرآن و سنت کی تعلیم میرے نقطۂ نظر عقیدہ اور ایمانیات کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے. ساری باتیں الگ دیکھیں، سٹیپ بائی سٹیپ. پہلے جب مجھے نہیں پتا کہ میں علم قرآن کا کیوں حاصل کروں، تاکہ میرے ایمانیات، میری توحید، رسالت، آخرت، اللہ پر یقین، اس کے احکامات کی پابندی، توحید، میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق آپ کے اسوہ حسنہ پہ عمل، میرے رسالت پر عقیدہ اور آخرت کا یقین کہ ہر عمل جو دنیا میں کر رہا ہوں، چھوٹا یا بڑا، اس کا ایک دن مجھے رب کو حساب دینا ہے. اب میرا اخلاق ٹھیک ہو جائے گا. کیوں؟ میں سچائی پر بھی پابند ہو جاؤں گا، دیانت، امانت، جرت، ہمت، بہادری سب آ جائے گا، اور ساری برائیوں کو چھوڑ دوں گا، کیونکہ وہ میرے ایمان کا تقاضا ہے. تو میرا ایمان میرے اخلاق کو ٹھیک کرتا ہے، میرے اخلاق میرے اعمال کو ٹھیک کرتے ہیں. ترتیب سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ سر جی یہ تب ہوگا نا جو ہر بندہ اپنے اندر جھانکے گا، ہر بندہ اپنے آپ کو درست کرے گا تو تب ٹھیک ہوگا. اگر دوسرے پہ ہی انگلیاں اٹھاتا رہے گا تو پھر کیسے ٹھیک ہوگا؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں، پھر آپ سے بات کر رہا ہوں. دوسروں کی فکر سے پہلے اپنی فکر کرو. بالکل. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اسی طرح پہلے اپنے، دیکھیں نا، آپ کبھی سورہ اس میں حجرات میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو پکا کر دے. اللہم حبب الینا الایمان، محبوب بنا دے ایمان کو، کہ میرا ایمان قرآن و سنت وہ اس علم سے حاصل ہو. آمین ثم آمین. وَكَرْهَ عَلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور میرے لیے کفر، گناہ، فسوق، نافرمانی اور نفاق کو انتہائی قابل نفرت بنا دے. وَجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اور مجھے ہدایت یافتہ لوگوں میں سے کر دے. یہ دعا آپ کی ہر نماز کے بعد ہونی چاہیے. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ دعا آپ کی ہر نماز کے بعد ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو توفیق عطا فرمائے.
ذرا ان کے آمین ثم علمی آمین۔ اور عملی پہلو پر پوری طرح توجہ دیں۔ سر جی یہ جو دعا آپ پڑھتے ہیں حجرات کی آیت نمبر 7 کے اندر اللہ کا حکم آ رہا ہے ہمیں۔ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں جی، جزاک اللہ۔ جب آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے، اس پہ غور و فکر کریں گے، اس کی حقانیت ایسی واضح ہوگی کہ آپ کا دل و دماغ عمل کرنے پر پابند اپنے آپ کو سمجھے گا۔ لیکن اگر قرآن کو سمجھ کے غور و فکر کرنے کا آپ کے اندر پہلو نہیں ہے تو قرآن کی فیوز و برکات سے آپ محروم رہیں گے۔ قرآن اس لیے کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، کیا ہوتا ہے؟ زادتہم ایمانا، زادتہم ایمانا، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ایمان بڑھتا ہی تلاوت آیات سے۔ تلاوت آیات کا مطلب ہے سمجھنا، غور و فکر کرنا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا۔ اگر کوئی سوال، کوئی کامنٹس ہیں تو ضرور کریں، ورنہ پھر دعا پڑھ کے ختم کرتے ہیں۔ سر جب اپنا عمل نہ ہو اور دوسروں کو بتا رہے ہوں ہم، تو وہ قرآن کی آیت ہے نا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہے کہ منہ سے کیا کہہ رہے اور عمل کیا ہے۔ سب سے پہلے اپنا عمل ہے، اپنے کو ٹھیک کریں گے، آپ کی بات میں اثر ہوگا، دوسرا بھی سنے گا، وہ آپ کو دیکھے گا کہ واقعی۔ لہذا اس لیے کہا گیا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو؟ دعوت دین کی دیتے اور اپنے عمل اس کے خلاف ہے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ پڑھیں ذرا۔ اللہ ہم سب کو اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے، اس کے نظام کو سمجھنے کا کہ یہی وہ نظام ہے جو دنیا کو امن، چین اور سکون دے سکتا ہے۔ مین میڈ لاز دیکھ لیں دنیا کس قدر اذیت میں مبتلا ہے، یورپ کو دیکھ لیں، امریکہ کو دیکھ لیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے نظام سے جتنا کوئی دور ہوتا ہے بالآخر اتنا ہی پریشان اور ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔